بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، اس وقت ہم اسلام آباد کی ایف ایڈ کچہری میں موجود ہیں، جہاں پر ہم یہ جانیں گے کہ جو گزشتہ دنوں ڈی سی ریٹ مقرر ہوئے ہیں اس میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے، جس سے وسیقہ نویس، اسٹیمپ فروش اور پراپرٹی ڈیلرز کے کاروبار پہ بہت برا اثر پڑا ہے۔ وہ کافی متاثر ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کمشنر صاحب اس پہ نظر ثانی کریں اور یہ ریٹ جگہ کی ویلیو کے مطابق مقرر کریں، اور جو وہاں کے مقامی نمائندے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیں۔ تو چلتے ہیں عوام کے پاس اور ان کی رائے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی السلام علیکم۔ سر، آپ کا نام؟ یاسر محمود وسیقہ نویس۔ اچھا یاسر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو ڈی سی ریٹ مقرر ہوئے ہیں اس سے کتنا افیکٹ ہوا ہے آپ کا کاروبار؟ اس کے ڈی سی ریٹ جو ہے انتقے انہوں نے لگا دیے ہیں، موقع کے مطابق جو جگہ ہے اس کا اتنا ریٹ نہیں ہے جتنے انہوں نے ریٹ لگا دیے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے چھوٹا انویسٹر ہے وہ تو بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ کام پہ بھی فرق پڑا ہے۔ جو اسٹامپ فروش ہیں، وسیقہ نویس ہیں، وہ ان کے کام رہی ہیں۔ جو 10 رجسٹریاں کرتا تھا ابھی 1-2 رجسٹریوں پہ آ گئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اوس قیمت نہیں نکالی موقع کے مطابق۔ تو آپ کے خیال میں کیا گورنمنٹ کو اس میں اسٹیپ لینا چاہیے؟ گورنمنٹ کو موقع کے مطابق جو اوس قیمت ہے اس کی وہ صحیح نکالنی چاہیے۔ پھر یہ ٹیکس بھی انہوں نے اتنے زیادہ کیے ہوئے ہیں جس سے عام بندہ جو ہے نا وہ بہت متاثر ہوا ہے۔ بلا سوچے سمجھے، بلا کسی سے پوچھے، جو علاقے کے مکین ہیں ان سے پوچھے بغیر خود ہی اپنی مرضی سے ہی ہر قسم کے ریٹ مقرر کر دیے گئے ہیں، جو کہ انتہائی ناجائز، انتہائی نامناسب ہے۔ اس سے یہ ہوا ہے کہ جو ہماری جو کچہری میں وسیقہ نویس اور اسٹامپ فروش وغیرہ ہیں، جو رجسٹری رائٹر ہیں، ان کی اس پورے شعبے پہ انتہا سے زیادہ اثر پڑا ہے۔ جی ڈی سی ریٹ پہلے تو یہ کہ 5-6 مہینوں سے 7 مہینوں سے جب سے یہ حکومت کا ہے، ویسے بھی پراپرٹی کا کاروبار جو ہے بہت سلو ہو گیا تھا، اور چونکہ پراپرٹی کا کاروبار ایسے کہ تمام کاروبار اس کے ساتھ لنک ہیں، تو اس کے ساتھ جتنے جڑے ہوئے کاروبار وہ سارے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو باقی ریٹ کا کافی لوگ یعنی ریٹ کا بھی اعتراض ہوگا، صحیح لگے نہیں لگے، مگر مین فیکٹر یہ ہے کہ آپ ایک چیز اسکریچ سے کر رہے ہیں۔ اب وہاں پہ جہاں پہ ٹیکس ہے ہی نہیں، مطلب کنال پہ آپ کا 30,000-40,000 خرچہ ہو رہا تھا، وہاں پہ ایک دم آپ اتنا زیادہ ٹیکس لگا لیں گے تو اس سے کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں حق نیوز کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے حق سچ کی آواز کو برقرار رکھا اور عوام کے درد کو سمجھا۔ ڈی سی ریٹ جس طرح باقی پنجاب میں بھی ریٹ مختص ہیں، ادھر بھی جو پراپرٹی کے کاروبار ہو رہے ہیں، لیکن جو اسلام آباد کی عوام، اسلام آباد کی ریئل اسٹیٹ پر ظلم کیا گیا ہے، اس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں ایک بندہ 4 لاکھ روپے مرلہ اپنی زمین لے رہا تھا، اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر، اپنی جمع پونجی، زندگی کی جمع پونجی برقرار رکھ کر وہ ایک 4 مرلہ کے حساب سے زمین لے رہا ہے، اسے 8 لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے ریٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو دینے پڑ رہے ہیں۔ اب مقصد یہ ہے کہ اگر وہ بندہ 8 لاکھ یا 10 لاکھ کی زمین لیتا ہے، وہ 2-3 لاکھ روپیہ ٹیکسز بھر دے، تو اس طرح تو کاروبار ویسے بھی آپ کو پتہ ہے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا ریئل اسٹیٹ پہ کافی فرق پڑا ہے۔ پہلے تو اس کی 1 لاکھ روپے کی رجسٹری ہوتی تھی، اب یہ 2-2.5 لاکھ روپے میں 5 مرلے کی رجسٹری ہو رہی ہے۔ تو اتنا زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے عوام پہ، تو یہ لوگ کہاں سے لیں گے؟ ہر آدمی کا کاروبار ٹھپ ہوا ہے اور کسی بندے کا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیں کہ رجسٹری کے اوپر کم سے کم 1 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ ہو جائے، 1 لاکھ روپیہ تھا پہلے، اگر اس کا 1.5 لاکھ روپیہ ہو جائے تو اس سے عوام کو ریلیز مل جائے گا۔ پہلے جو رجسٹری تقریباً 10,000 سے 15,000 میں ہو رہی تھی، اب وہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ 2.5 لاکھ تک مطلب اس کا برڈن پڑا ہے۔ جو ڈیلر حضرات ہیں اور جو پراپرٹیز کے ساتھ منسلک لوگ ہیں وہ اس سے سخت متاثر ہوئے ہیں۔ میں خود پی ڈی آئی کا جنرل کونسلر ہوں، تو میں اس حکومت کے جو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈی سی ریٹ کے اوپر وہ ایکشن لیں اور عوامی نمائندوں کو آن بورڈ کر کے یہ ریٹس مقرر کریں، اور اگر انہوں نے کرنے ہی ہیں تو کوئی ایسا حل نکالیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے، تاکہ عوام کے اوپر کم سے کم برڈن پڑے اور حکومت کو بھی ریونیو ملے۔ ڈی سی ریٹ جو کیا گیا نا ڈیسائیڈ، اس سے میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں، میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد میں جو لینڈ کا سسٹم ہے اس کے ریٹ ڈفرینٹ ہیں۔ انہوں نے اوور آل 4 لاکھ روپے پر مرلہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پراپر علاقے کا ریٹ چیک کرنے کے بعد پھر ڈیسائیڈ کیا جائے۔ انہوں نے اوور آل چیک کر کے جو جہاں پہ 1 لاکھ مرلہ وہاں پہ 4 لاکھ والے کیسے کریں گے افورڈ؟ جو 4 لاکھ والے افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو 1 لاکھ والے ایزیلی کر لیں گے، لیکن پرابلم تو کسی غریب کے لیے، لہٰذا ان کے اوپر ان کو چاہیے کہ نظر ثانی کریے۔ ناظرین، ابھی ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، تو حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? हिना अहमद। अच्छा हिना, ये बताइए कि जो गवर्नमेंट ने डीसी रेट मुकर्रर किया है, इससे कारोबार कितना मुतासर हुआ है लोगों का, और किस तरह इस पे लोगों का इफेक्ट पड़ रहा है? सर इसका इफ़ेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज़ पहले इस्लामाबाद में जो प्रॉपर्टी रेट्स थे वो इतने नहीं थे, और रजिस्ट्री 10,000 तक की यहाँ पे हो जाती थी, क्योंकि इन कोई मार्केट वैल्यू उनकी कोई फ़िक्स नहीं होती थी लाइक पंजाब। जब से ये रेट्स फिक्स हुए हैं उस वक्त से काफ़ी इश्यूज़ हो गए हैं। जो गरीब लोग प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदते थे, पहले वो 12 लाख फ़ी मरला देते थे, अब अगर रजिस्ट्री भी उनकी इतनी महंगी हो जाएगी तो फिर साहिब इस्तिताअत ही फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी बना सकते हैं, और कोई नहीं बना सकेगा। फिर इस गवर्नमेंट का क्या कहना, इसकी हर चाल उल्टी है। अगर इसके बस में हो तो पाकिस्तान के अवाम के चमड़ा भी उधेड़ दें। इन्होंने कौन से तबके को माफ़ किया है? ये टैक्स के नाम पे जिस तरीके से खोटे चौके छुरी से लोगों को ज़बह कर रहे हैं, इन्होंने तकरीबन आवाम को बहुत मायूस किया है, हर तबके को मायूस किया है। इनसे हुकूमत नहीं चलती। ये जो हमारे ऊपर अज़ाब मुसल्लत किया गया इस गवर्नमेंट की तरफ से, हम इससे बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे चूल्हे बुझ गए। हम अनकरीब सड़कों पे अपने बीवी बच्चों को लेकर आएंगे और आग लगाएंगे, अपने आप को खुदकुशी कराएंगे, क्योंकि ये जो नए रेट इन्होंने मुकर्रर किए हैं, हमारे हम दही इलाके से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे ज़मीन पे ऑन ग्राउंड इतना रेट नहीं है जितना रेट इन्होंने लिख दिए पेपरों पे। वहाँ पे ज़मीन का फ़ी मरले का रेट इतना नहीं है जितना यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिख दिया है। हम तो बहुत परेशान हैं, हमारे चूल्हे बुझ गए हैं, हमारा कार रोज़गार यही है। 20-25 दिन हुए हैं ये रेट है हुआ, मैंने एक रजिस्ट्री की है सिर्फ। देखिए सर, ये जो गवर्नमेंट ने डीसी रेट मुकर्रर किया है ये सरासर ज़्यादती है। अक्सर का तो हमारे पास ये आते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह, उनके पास कुछ केसेस होते हैं, वो आजकल आते हैं कहते हैं यार सर हम बड़े परेशान हैं। मैंने कहा क्या वजह? कहते हैं यार ये जो डीसी रेट उन्होंने मुकर्रर किए इस वजह से काम काज के बड़े फुकदान है, सेल परचेज लोग बहुत कम कर रहे हैं। लोग टैक्सेस की वजह से तमाम लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ जो लोग आगे पीछे देनी है, ट्रांजेक्शन है, वो सब रुकी हुई हैं। इस वजह से काफ़ी मसले मसाइल। वो ये कह रहे हैं कि आज से अगर देखा जाए 2-3 साल पहले हमारा काम बड़ा अरूज पर था और हम अपना घर का बड़ा अच्छा सरवाइव करते थे, लेकिन आजकल ये जो डीसी टैक्स का नफाज इन्होंने शुरू किया है इसकी वजह से हमारे लिए बड़े मसले मसाइल हैं। हमारे काम कारोबार और जो जितनी भी ट्रांजैक्शन से लेन देन सेल परचेज ये बहुत कम हो गया है। इसलिए उन्होंने सब ने कहा है कि हमारी भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर नज़रसानी करें और इससे कि टैक्सेस का नफाज ख़त्म किया जाए ताकि सेल परचेज के काम में वसअत आए और लोगों के मसले मसाइल में आसानी हो। डीसी रेट मुकर्रर हुए हैं, इनफैक्ट जो हमारी पब्लिक जो पहले रेट मुकर्रर थे वो इंतहाई कम रेट थे, और प्रॉपर पटवारी हजरात को भी उस तरीके से डायरेक्शन नहीं थी, क्योंकि वो फ़र्द में प्रॉपर मार्केट वैल्यू के हिसाब से कीमत मुकर्रर नहीं करते थे, मेंशन नहीं करते थे। तो वो लोगों पे होता था कि वो उसको किस तरीके से, और तहसीलदार साहबान की तरफ से भी कोई प्रॉपर ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं था कि इतना रेट मेंशन किया जाए। तो वो लोगों की कोशिश ये होती थी कि कम से कम रेट उसमें मेंशन करवा के रजिस्ट्रियाँ करवा ली जाएं। यानी लोग लाखों के हिसाब से प्रॉपर्टी ख़रीद के रजिस्ट्री में हज़ारों के हिसाब से लिखते थे। तो वो बेसिकली वो सरकार का भी नुकसान था, और लोगों में उस तरीके से भी अवेयरनेस नहीं थी। हर बंदा ये कोशिश करता है कि मेरे कम पैसों में काम हो जाए। सरफराज साहब, ये बताइए जो गवर्नमेंट ने डीसी टैक्स मुकर्रर किया है इस्लामाबाद पे, आपकी इसके बारे में क्या राय है? ये जो गवर्नमेंट ने डीसी टैक्स जो मुकर्रर किया है वो एक्चुअली ज़मीन जो मौजूद है उसका रेट कम है, लेकिन डीसी टैक्स जो रेट बना दिया है वो उससे 4 गुना बना दिया है, जिसकी वजह से आम शहरी जो कि ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहता है उसको इतनी दुश्वारी हो गई है कि इस टैक्स इस कीमत से पहले जो कीमत थी उस पर मिसाल है कि आपके एक महीने में 200 ट्रांसफ़रें होती थी, अब एक महीने में 2 ट्रांसफ़र भी नहीं होती, जिससे आम गवर्नमेंट को खुद नुकसान हो रहा है। जो रेवेन्यू मिलना चाहिए था वो रेवेन्यू तो मिल नहीं रहा। अपनी तरफ से इन्होंने बढ़ाकर रेट बढ़ा दिए ताकि रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, हालांकि जब ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी तो रेवेन्यू कैसे मिलेगा। तो इससे तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने जो है रेवेन्यू बढ़ा दिया, लेकिन एक्चुअल जो है वो आम आवाम को तकलीफ़ में डाल दिया ताकि वो ख़रीद व फ़रोख्त भी ना कर सकें। रेट्स मुकर्रर करना एक गवर्नमेंट का खुश आइंद अमर है। बेसिकली इसमें ये होता था पहले कि इस्लामाबाद का जो रूरल एरिया था उसमें लैंड्स जो एग्रीकल्चर लैंड हैं और जो सिकनी अराजियात हैं उसके रेट मुकर्रर नहीं थे, जिस वजह से गवर्नमेंट एक्सचेकर काफ़ी लॉस में जा रही थी। लेकिन इट वाज क्वाइट अमेजिंग एंड एस्टोनिशिंग फॉर द पब्लिक एट लार्ज, particularly the people who are residing
in the respective vicinity into rural area in Islamabad is suffering too much. اس میں ایک فیکٹر میں یہ ایڈ کروں گا کہ ریٹس کے تعین کے والے سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو موڈز فار ڈٹرمنیشن آف ریٹس ہیں دیٹ از کویشچنیبل. چونکہ بیسیکلی اس میں یہ تھا کہ اسلام آباد کا جو رورل ایریا جو کہ گزشتہ بہت ساری دہائیوں سے مختلف امور کے حوالے سے زیر عتاب رہا ہے، وہ خواہ سی ڈی اے کی کمپنسیشن کے حوالے سے یا باقی جو امور تھے جس میں بیسیکلی لوگ تو جو کہ پبلک ایٹ لارج میں لوگ سفر کر رہے تھے، اس میں ایک نکتہ یہ تھا کہ اگر ریٹس کے تعین کے حوالے سے تھا تو موقع وزٹ کر کے یہ دیکھا جانا چاہیے تھا کہ جو ایریاز جن کے ریٹس مختص کیے جا رہے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کو لوپ میں لیں، اور اگر اس حوالے سے کسی کے کوئی اعتراضات ہیں وہ اعتراضات قلم بند کر کے اس کو ایڈجوڈیکیٹ کریں. بیسیکلی یہ اس میں ہے کہ اسلام آباد کے رورل ایریا کی مختلف اراضیات جو کہ لنکس روڈ اور مین روڈ پہ سچویٹ کرتی ہیں، ان کے مارکیٹ ریٹس کچھ اور ہیں. لیکن آپ جو ہی لنکس روڈ سے اگر آپ پیچھے جاتے ہیں جو کہ اراضی جو کہ پراپر طور پہ ایگریکلچر ان نیچر ہے، اب اس کی جو پروڈکشن ہے وہ جو سیل پروسیڈز ہیں اس حساب سے اس کو ڈٹرمن کرنا چاہیے تھا کہ اس پرٹیکولر ایریا پہ جہاں پہ یہ ایگریکلچر ایریا فال کرتا ہے، اس پہ جو پروڈکشن ہے یعنی کہ کراپس کے حوالے سے اگر وہاں پہ گندم ہے، مکی ہے، اس میں کتنی ہے، اس پروڈکشن کے لحاظ سے اس پہ کریں کہ اس کی ورتھ کتنی ہے. جی ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، لوگوں کی رائے بھی جانی اور وکلاء کے مشورے بھی سنے. لوگوں کی حکومت سے یہ درخواست تھی کہ ڈی سی ریٹ مقرر کیا گیا ہے اس کو کم کیا جائے اور اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.